ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي هاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین. آسان ترجمہ: الم ترى کیا نہیں دیکھا آپ نے الی طرف الذی وہ شخص جو خواہ جھگڑا کیا ابراہیم فی بارے میں ربی اس کا رب ان کہ آتاہو اس دی اللہ الملک بادشاہ جب کہا ابراہیم ربی میرا رب الذی جو کہ یحیی زندہ کرتا ہے وہ یمیت اور مارتا ہے. کالا اس نے کہا انا میں احیی زندہ کرتا ہوں امیت اور میں مارتا ہوں. کہا ابراہیم فإن بے شک اللہ یاتی لاتا ہے بالشمس سورج کو من سے المشرق مشرق فات بہا پس تو اسے لے کر آ من سے المغرب مغرب فبہت تو حیران رہ گیا الذی کفر جس نے کفر کیا کافر واللہ اور اللہ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا القوم الظالمین نا انصاف لوگ. کیا نہ دیکھا تو نے اس شخص کو جس نے جھگڑا کیا ابراہیم سے کہ اس کے رب کی بابت اس وجہ سے کہ دی تھی اللہ نے اس کو سلطنت. جب کہا ابراہیم نے میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے مارتا ہے وہ بولا میں بھی جلاتا ہوں اور مارتا ہوں. کہا ابراہیم نے کہ بے شک اللہ تو لاتا ہے سورج کو مشرق سے اب تو لے آ اس کو مغرب کی طرف سے. تب حیران رہ گیا وہ کافر اور اللہ سیدھی راہ نہیں دکھاتا بے انصافوں کو. پہلی آیت میں اہل ایمان و اہل کفر اور ان کے نور ہدایت اور ظلمت کفر کا ذکر تھا. اب اس کی تائید میں چند نظائر بیان فرماتے ہیں. نظیر اول میں نمرود بادشاہ کا ذکر ہے. وہ اپنے آپ کو سلطنت کے غرور سے سجدہ کرواتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے سامنے آئے تو سجدہ نہ کیا. نمرود نے دریافت کیا تو فرمایا کہ میں اپنے رب کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتا. اس نے کہا رب تو میں ہوں. جواب دیا کہ میں حاکم کو رب نہیں کہتا. رب وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے. نمرود نے 2 قیدی منگا کر بے قصور کو مار ڈالا اور قصوروار کو چھوڑ دیا اور کہا کہ دیکھا میں جس کو چاہتا ہوں مارتا ہوں جس کو چاہوں نہیں مارتا. اس پر حضرت ابراہیم نے اختلاف کی دلیل پیش فرما کر اس مغرور احمق کو لاجواب کیا اور اس کو ہدایت نہ ہوئی. یعنی لاجواب ہو کر بھی ارشاد ابراہیم علیہ السلام پر ایمان نہ لایا. یا یوں کہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بات کا کچھ جواب نہ دے سکا حالانکہ جیسا جواب پہلے ارشاد کا دیا تھا ویسا جواب دینے کی یہاں بھی گنجائش تھی.
او کالذی مر علی قریۃ وہی حاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم قال بل لبثت مئۃ عام فانظر الی طعامک وشرابک لم يتسنى وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ آسان ترجمہ: او یا کالذی شخص کی مانند جو مرہ گزرا علی پر سے قریۃ ایک بستی وہی اور وہ حاویۃ گر پڑی تھی علی عروشہا اپنی چھتوں پر۔ قال اس نے کہا انا کیوں کر یحیی زندہ کرے گا ہذی اس کو اللہ بعد موتہا اس کو مرنا فاماتہ تو اس کو مردہ رکھا اللہ مئۃ 100 عام 100 سال ثم پھر بعثہ اسے اٹھایا۔ قال اس نے پوچھا کم لبثت کتنی دیر رہا؟ قال اس نے کہا لبثت میں رہا یومن ایک دن او یا بعض یومن دن سے کچھ کم۔ قال اس نے کہا بلکہ لبثت تو رہا مئۃ عام 100 سال فانظر بس تو دیکھ الی طرف طعامک اپنا کھانا و شرابک اور اپنا پینا لم یتسنى وہ نہیں سڑ گیا، وانظر اور دیکھ الی طرف حمارک اپنا گدھا ولنجعلک اور ہم تجھے بنائیں گے آیت ایک نشانی للناس لوگوں کے لیے، وانظر اور دیکھ الی طرف العظام ہڈیاں کیف کس طرح ننشزها ہم انہیں جوڑتے ہیں، ثم پھر نکسوها ہم اسے پہناتے ہیں لحمن گوشت، فلما پھر جب تبین واضح ہو گیا لہو اس پر، قال اس نے کہا عالم میں جان گیا ان کہ اللہ علی پر کل شیء ہر چیز قدیر قدرت والا۔ یا نہ دیکھا تو نے اس شخص کو کہ گزرا وہ ایک شہر پر اور وہ گر پڑا تھا اپنی چھتوں پر، بولا کیوں کر زندہ کرے گا اس کو اللہ؟ مر گئے پیچھے پھر مردہ رکھا اس شخص کو اللہ نے 100 برس، پھر اٹھایا اس کو، کہا تو کتنی دیر یہاں رہا؟ بولا میں رہا ایک دن یا ایک دن سے کچھ کم کہا نہیں تو رہا 100 برس، اب دیکھ اپنی کھانا اور پینا سڑ نہیں گیا، اور دیکھ اپنے گدھے کو اور ہم نے تجھ کو نمونہ بنایا چاہا لوگوں کے واسطے، اور دیکھ ہڈیوں کی طرف کہ ہم اس کو کس طرح ابھار کر جوڑ دیتے ہیں، پھر ان پر پہناتے ہیں گوشت۔ پھر جب اس پر ظاہر ہوا یہ حال تو کہہ اٹھا کہ مجھ کو معلوم ہے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ شخص حضرت عزیر علیہ السلام پیغمبر تھے اور تمام تورات ان کو یاد تھی۔ بخت نصر کافر بادشاہ تھا، اس نے بیت المقدس کو ویران کیا اور بنی اسرائیل سے بہت لوگوں کو قید کر کے لے گیا، ان میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے۔ جب قید سے چھوٹ آئے تب حضرت عزیر نے راہ میں ایک شہر دیکھا ویران، اس کی عمارت گری ہوئی دیکھ کر اپنے جی میں کہا کہ یہاں کے ساکن سب مر گئے، کیوں کر حق تعالیٰ ان کو جلاوے اور یہ شہر پھر آباد ہو۔ اس جگہ ان کی روح قبض ہوئی اور ان کی سواری کا گدھا بھی مر گیا۔ 100 برس تک اسی حال میں رہے اور کسی نے نہ ان کو وہاں آ کر دیکھا نہ ان کی خبر ہوئی۔ اس مدت میں بخت نصر بھی مر گیا اور کسی شخص نے اس مدت میں بیت المقدس کو آباد کیا اور اس میں شہر کو بھی آباد کیا۔ پھر 100 برس کے بعد حضرت عزیر زندہ کیے گئے، ان کا کھانا اور پینا اسی طرح پاس دھرا ہوا تھا، ان کا گدھا جو مر چکا تھا اور اس کی بوسیدہ ہڈیاں اپنی حالت پر دھری تھیں، اور ان کو روبرو زندہ کیا گیا، اور اس 100 برس میں بنی اسرائیل قید سے خلاص ہو کر شہر میں آباد بھی ہو چکے تھے۔ حضرت عزیر نے زندہ ہو کر آباد ہی دیکھا۔ جب حضرت عزیر مرے تھے اس وقت کچھ دن چڑھا تھا، اب جب زندہ ہوئے تو ابھی شام نہ ہوئی تھی، تو یہ سمجھے کہ اگر میں یہاں کل آیا تھا تو ایک دن، اور اگر آج ہی آیا تھا تو دن سے بھی کم رہا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ وہ سب ہڈیاں موافق ترکیب بدن کے جمع کی گئیں، پھر اس پر گوشت پھیلایا اور چمڑا سا درست ہوا، پھر خدا کی قدرت سے ایک بارگی اس میں جان آئی اور اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی بولی بولا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اس تمام کیفیت کو ملاحظہ کرنے کے بعد فرمایا کہ مجھ کو خوب یقین ہوا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی میں جو جانتا تھا کہ مردہ کو جلانا خدا تعالیٰ کو آسان ہے، سو اب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ یہ مطلب نہیں کہ پہلے یقین میں کچھ کمی تھی، ہاں مشاہدہ نہ ہوا تھا۔ پھر حضرت عزیر یہاں سے اٹھ کر بیت المقدس میں پہنچے، کسی نے ان کو نہ پہچانا کیونکہ یہ تو جوان رہے اور ان کے آگے کے بچے بوڑھے ہو گئے۔ جب انہوں نے تورات حفظ سنائی تب لوگوں کو ان کا یقین آیا۔ بخت نصر بنی اسرائیل کی تمام کتابیں جلا گیا تھا جن میں تورات بھی تھی۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ آسان ترجمہ: اور جب کہا ابراہیم رب میرے رب ارینی مجھے دکھا، کیف کیوں کر تو زندہ کرتا ہے الموت مردہ، کہا اس نے کہا اولم کیا نہیں تو من یقین کیا، کہا اس نے کہا بھلا کیوں نہیں، ولیکن بلکہ لیطمئن تاکہ اطمینان ہو جائے قلبی میرا دل، کہا اس نے کہا فخذ بس پکڑ لے اربعۃ 4 من سے الطیر پرندے فصر ہونا، پھر ان کو ہلا
الہی کا اپنے ساتھ سننا پھر اجال رکھ دے اللہ پر کل ہر جبل پہاڑ میں ہونا ان سے ان کے جز ان ٹکڑے ثم پھر ادعونا انہیں بلا یاتینہ کا وہ تیرے پاس آئیں گے سعین دوڑتے ہوئے وعلم اور جان لے اللہ کہ اللہ عزیز غالب حکیم حکمت والا۔ اور یاد کر جب کہا ابراہیم نے اے پروردگار میرے دکھلا مجھ کو کہ کیوں کر زندہ کرے گا تو مردے، فرمایا کیا تو نہیں یقین کیا، کیا کہا کیوں نہیں، لیکن اس واسطے چاہتا ہوں کہ تسکین ہو جائے میرے دل کو، فرمایا تو پکڑ لے 4 جانور اڑنے والے پھر ان کو بلا لے اپنے ساتھ، پھر رکھ دے ہر پہاڑ پر ان کے بدن کا ایک ایک ٹکڑا، پھر ان کو بلا چلے آویں گے تیرے پاس دوڑتے ہوئے، اور جان لے کہ بے شک اللہ زبردست حکمت والا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ یقین پورا تھا، صرف عین الیقین کے خواستگار تھے جو مشاہدہ پر موقوف ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حسب ارشاد الہی 4 جانور لائے، ایک مور، ایک مرغ، ایک کوا، ایک کبوتر، اور چاروں کو اپنے ساتھ ہلایا مانوس کیا تاکہ پہچان رہے اور بلانے سے آنے لگے، پھر چاروں کو ذبح کیا، پھر ایک پہاڑ پر چاروں کے سر رکھے، ایک پر پر رکھے، ایک پر سب کی ڈڑ رکھے، ایک پر پاؤں رکھے، پھر پہلے بیچ میں کھڑے ہو کر ایک کو پکارا، اس کا سر اٹھ کر ہوا میں کھڑا ہوا اور پھر دھڑ ملا، پھر پر لگے، پھر پاؤں وہ دوڑتا ہوا چلا آیا، پھر اسی طرح چاروں آگے۔ یہاں 2 خلجان گزرنے کا قوی احتمال ہے، اول تو جسم سے بے جان متفرق اجزاء کا زندہ ہونا ناقابل انکار، دوسرے ان خصوصیات کو کہ وہ پرندے ہیں ہوں اور 4 بھی ہوں اور 4 بھی فلاں فلاں ہوں، اور اس طرح ان کے اجزاء کو متفرق کر کے بلایا جائے تو زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے، اس کا کوئی دخل اور ان قیود کا کوئی نفع معلوم نہیں ہوتا۔ اس لیے اول خلجان کے جواب میں عزیز اور دوسرے کے جواب میں حکیم فرما کر دونوں شبہوں کو کلا کما فرما دیا، یعنی اس کو خوب سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ زبردست قدرت والا ہے جو چاہے کر سکتا ہے، اور اس کے ہر حکم میں اس قدر حکمتیں ہوتی ہیں کہ جن کا ادراک اور احاطہ اگر ہم کو نہ ہو تو یہ ہمارے نقصان علم کی بات ہے۔ اس کی حکمت کا انکار ایسے امور سے ہرگز ممکن نہیں۔ واللہ عالم آیت الکرسی میں علم و قدرت وغیرہ صفات الہی کو ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد یہ 3 قصے بیان فرمائے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت کر سکتے ہو، جس کو چاہے گمراہ کر سکتے ہو، مارنا جلانا سب اس کے اختیار میں ہے۔ اب جہاد اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی فضیلت اور اس کے متعلق قیود و شرائط بیان فرماتے ہیں کہ جس کا ذکر کس قدر گزر بھی چکا ہے، کیونکہ جہاد انفاق مال میں جو معنی نظر آتے ہیں حق تعالیٰ کے علم و قدرت کے یقین کر لینے کے بعد اور اس کے عجائب و قدرت کے حالات معلوم ہونے کے بعد ان کا ازالہ ہوگا، ورنہ نقصان تو ان میں ضرور آنا چاہیے۔ صدق اللہ العظیم۔